الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس محرم کے سلسلے میں ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس کالے کپڑوں کے پہننے سے متعلق ہے، کیونکہ شیعہ حضرات عام طور پر بھی کالے کپڑے بہت پسند کرتے ہیں اور بہت پہنتے ہیں، خاص کر محرم الحرام میں اور پھر غزاداری مجالس میں، جلوسوں میں، اور 10 محرم الحرام کو خصوصی طور پر کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کو غم منانے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا غم کا ایک طریقہ کار ہے اور غم ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، سیاہ کپڑے پہننا بذات خود اس میں کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، سیاہ عمامہ اور پگڑی بھی پہنی ہے، سیاہ چادر، سیاہ جبہ بھی زین تن فرمایا ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس بارے میں مختلف احادیث ذکر کیے ہیں۔ اس لیے سیاہ لباس بذات خود پہننا اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا گناہ ہے، لیکن چونکہ محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا یہ روافض اور شیعہ لوگوں کا ایک شعار بن چکا ہے اور وہ سیاہ لباس کو اظہار شوق کی علامت سمجھتے ہیں، جیسا کہ شیعہ حضرات کے مختلف کتب میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں اس لباس کو خصوصی طور پر ترک کر دینا چاہیے۔ لہذا اہل سنت والجماعت اور ہمارے سب ساتھیوں کو اپنے اوپر یہ بات لازم اور ضروری سمجھنی چاہیے کہ محرم الحرام میں نہ سیاہ کپڑے پہنے، نہ سیاہ پگڑی باندھے، نہ سیاہ کوئی اور چیز استعمال کر لے۔ ہاں، عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں اس وجہ سے استعمال نہ کرے تاکہ روافض اور شیعہ حضرات کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہ ہو۔ البتہ اگر کہیں ایسا مقام ہو جہاں پر شیعہ اور روافض حضرات کا وجود ہی نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے مہینے میں بھی کالی پگڑی یا کالے کپڑے استعمال کرے تو وہاں پر بھی کسی قسم کی قباحت نہ ہوگی، کیونکہ وہاں پر شیعہ اور روافض کے ساتھ اس میں کسی قسم کی مشابہت نہ ہوگی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیاہ کپڑا، سیاہ پگڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن محرم الحرام میں شیعہ اور روافض کی مشابہت کی وجہ سے ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مختلف کتب فتاوی جات میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں بھی مفتی یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ لہذا ان باتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، تو غیروں کی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی خصوصی تعلیم دی ہے۔ لہذا شیعہ اور روافض کی مشابہت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔